اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. اہل ستار پارا، اللہ رب العزت اس بستی پر ہزاروں نعمتیں، کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں کہ آپ لوگ دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے. آمین. عزیز ساتھیوں، آج ہمارے سامنے دو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. ان کی قربانیاں، ان کے والدین کی قربانیاں، انہوں نے جو اپنے آپ کو مدرسے میں لگا کر 3 سال 2.5 سال میں جو قرآن کو حفظ مکمل کیا، وہ قربانیاں سب قابل تعریف ہیں. والدین اگر بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجیں گے تو بچہ نہیں پڑھے گا. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ. مدارس دین کے قلعے ہیں. مدارس اور مساجد کا معمول مضبوط رہے گا تو یہ دین کے قلعے بہت مضبوط رہیں گے. یہ ویران ہوا تو ہمارے گھرانے اور بستیاں ویران ہو جائے گی. اگر مسجد وار جماعت ہماری مضبوط ہے تو ہمارے علاقے کے اندر چلنے پھرنے والا ماحول بہت مضبوط اور نورانی رہے گا. اگر وہ مسجد وار جماعت کا ماحول کمزور ہے تو ہمارا ہر نوجوان بے نمازی نظر آئے گا، ہر نوجوان آوارہ گیری کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزار ہزار شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی بستی میں ایک مسجد بہت بڑی، جس کو مرکز کا نام دیا گیا ہے، اور ایک ایسا دینی ادارہ جہاں اسکول اور مسجد مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ماحول ہے. ہمارے ساتھ آپ غور کیجئے، مدرسے عمارتوں کا نام نہیں ہے کہ اچھی بلڈنگ ہو اس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. نہیں، آج سے 20-25 سال پہلے آپ نے اس ستار پارے کو دیکھا ہوگا، ایک چھوٹے سے جھونپڑے کے اندر چالو ہوا تھا، تب بھی اس کا نام مدرسہ تھا. حافظیہ صدیقیہ اس وقت بھی نام تھا. آج اس کی عمارت بن گئی، جو جھونپڑا تھا اس پہ پترے اور اچھے روم بن گئے، پھر بھی آج بھی اس کو مدرسہ اور حفیظیہ ہی کہا جا رہا ہے. اس کا نام جو ہے وہی ہے. عمارتوں کا نام مدرسہ نہیں ہے، مدرسہ طالب علم کے پڑھنے کی جگہ کا نام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی سب سے پہلے رہ چکے ہیں. آپ جانیے، اصحاب صفہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تعلیم حاصل کرتے تھے تو وہ مسجد نبوی میں ایک چھوٹا سا پتھر کا چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، وہاں جا کر وہ پڑے رہتے تھے. اسی کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے، وہاں رہ کر وہ تعلیم سیکھتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، حدیثیں یاد کرتے تھے، اور پھر اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلاتے تھے. ان مدرسوں کی بنیاد ہمارے اصحاب صفہ سے جا کر ملتی ہیں، جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. اور تعلق بڑی چیز ہے، تعلق بڑی چیز ہے. کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے، کسی کا کام کرانا ہے تو ہم سفارش لے کر جاتے ہیں کہ بھائی کسی اسکول میں ہمیں داخلہ ہونا ہے، تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا داخلہ کرنا ہے، تھوڑا سفارش کر دیجیے. پرنسپل سے درخواست کرتے ہیں، جس کی ویلیو جتنی اونچی رہتی ہے اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا داخلہ ہو جائے، اس طرح سے ہمارے
سفارش کریے اور اس کی سفارش پر کام ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے یہ مدارس اور یہ مساجد جن کے تعلق اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں، اگر ان سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا تو ہمیں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم تو سیدھا اللہ رب العزت سے اپنے معاملوں کو حل کر سکتے ہیں۔ انسان آج جو ماحول میں پریشان ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ صبح میں فجر نہیں پڑ رہا ہے، صبح اس کی بستر میں ہو رہی ہے، وہ صبح جب اٹھتا ہے جب سورج نکل گیا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، اللہ کو راضی کرتے تھے۔ اگر انہیں پیر میں کانٹا لگتا تھا تو فوراً وہ اللہ کی طرف توجہ دیتے تھے کہ اللہ مجھے کانٹا لگا ہے، ضرور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اگر ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ مسجد میں آتے تھے اور مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ضرور میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ یہ صحابہ نے اللہ سے اپنا معاملہ جوڑا تھا، دنیا کی طاقتیں مجبور ہو گئی تھی ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر۔ صحابہ کے پاس مال اور دولت کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل مضبوط تھا، ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت بھری ہوئی تھی۔ رب نے جو کہہ دیا اس پر جان نچھاور کر دی، اللہ کے حکام کی پابندی میں انہوں نے زندگیوں کو لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھیلنا ان کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے اور وہ یہ لوگ کھڑے ہو کر اس الفاظ کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ آپ یقین جانیے یہ مدارس جو ہمارے سامنے موجود ہے، آج یہ 2 طلبہ حافظ قرآن بنے، ایسے بہت سارے طلبہ ہزاروں مدرسے سے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ گزشتہ سال آپ ہی کے مدرسے سے ہمارے مدرسے جامعہ عقل گوا میں مہاراشٹر میں ہزاروں کلومیٹر دور 10 طلبہ نے داخلہ لیا۔ الحمدللہ ماؤں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، ماں باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اتنی دور بھیجا صرف اس مقصد سے کہ یہ ہماری آخرت بنائیں گے۔ آپ یقین جانیے ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں، ہمارے آزو بازو کالجز ہیں نا، اسکول ہے، آپ لوگ اسکول میں چندہ دیتے ہیں چندہ؟ مدرسے کے اندر بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ، 1 ٹائم 2 ٹائم جتنا وقت ہوتا ہے، کسی کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اپنی طرف سے دعوت کراتا ہے۔ کیوں کراتا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ چلو اسکول والوں کو دعوت کرا دو گھر والا اچھا ہو جائے گا۔ کیا کہے گا؟ مدرسے میں دعوت کرا دو گھر والا اچھا ہو جائے گا۔ کسی کے یہاں کوئی لڑکا لڑکی پیدا ہوئی، اس کو صدقہ کرنا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ چلو مدرسے کے اندر دعوت کرا دو۔ سمجھ رہے نا؟ ہم جانتے ہیں کہ ان مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ میرے لیے دعا کرے گا تو اللہ میری بگڑی کو بنا دے گا۔ اس نے اگر رات میں اٹھ کر تہجد میں اٹھ کر 2 گرم گرم آنسو گرا دیے تو اس کو یقین ہے کہ اللہ رب العزت میرے کاروبار میں برکت ضرور دے دے گا۔ اور انسان کرتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لوگ دعوتیں کراتے ہیں، طلبہ کو کپڑے سلاتے ہیں، طلبہ کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ یقین بنانا پڑے گا اگر نہیں ہے تو ان مہمان رسول پر پیسہ خرچ کرنے سے پیسے میں کمی نہیں آتی ہے۔ آپ جتنا دیں گے اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، پوری دنیا کے اندر دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، پوری دنیا کا رب ہے، وہ پورے عالم کا رب ہے، صرف مسلمان کا رب نہیں ہے۔ جب وہ غیروں کو اتنا دے رہا ہے تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں، ہم تو اس کے آگے سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہم چاہے زندگی پر کیسی بھی زندگی گزاریں لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب رحیم اور غفور ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے اور مسجد میں آ کر 2 گرم آنسو گرا دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ پیارے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرتا ہوں۔ میرا رب وہ ہے کہ وہ تمہیں گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رب یہاں مدرسوں کے اندر آپ دعوتیں کراتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ للہ ایصال ثواب کے لیے جو رقوبات دیتے ہیں، جو پیسہ دیتے ہیں، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ آپ کا خزانہ آخرت میں بھر رہا ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ دے گا، آخرت میں دے گا۔
10 طلبہ ہمارے مدرسے میں آپ کے آئے، الحمدللہ الحمدللہ، سب اچھا پڑھ رہے ہیں، سب کے اخلاق اچھے ہیں، سب بہتر۔ ہر جمعرات کے دن وہ تمام طلبہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے کارگزاری لیتا ہوں۔ ہر جمعرات کے دن دوپہر میں، دوپہر کا کھانا کھانے بعد ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ستار پارا مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ میرے پاس آئیں گے، اور کتنا پڑھا، کتنا سنایا، کس کی کوئی شکایت ہے، کوئی بیمار ہے، سب کی کارگزاری ہر جمعرات کے دن لی جاتی ہے، الحمدللہ۔ اور پابندی سے سب بچے آتے ہیں، 9 طلبہ بھی حاضر ہے، 9 کے 9 طلبہ الحمدللہ حاضر ہے، اور وہ آتے ہیں اور پابندی سے ہر جمعرات کو ان کی کارگزاری لیتے ہیں۔ پھر ان سے تمہاری کارگزاری لیتا ہوں کہ تمہارے مدرسے میں کیا چل رہا ہے، وہاں پر سب بچے اچھے ہیں کہ نہیں، وہ بھی کہتے بہت اچھے ہیں۔ کل ہی آ رہا تھا تو سب بچے آئے تھے کہ حضرت آپ ہمارے جلسے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میرے کو تو نہیں معلوم ہے جلسہ۔ نہیں، بولا ہمارے یہاں تو جلسہ ہے سنیچر کو۔ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن خوشی ہوئی، میں جلسے میں حاضر بھی ہو گیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس دین کے قلعے ہیں، اس میں پڑھنے والا طالب علم جو ہے وہ آپ تمام طلبہ جتنے بھی ہیں، آپ ان مدرسے کی تعاون کریں۔ کس طرح سے؟ طلبہ کے ذریعے سے۔ پہلے تو اپنے بچوں کو بھیجیں، سب سے بڑا تعاون اپنے بچے کا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس طرح اپنے گھر کے لیے ہم سبزی لے جاتے ہیں، روزانہ سبزی لے جاتے ہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ سامان لے جاتے ہیں، تو یہ بھی سوچیں کہ اس مدرسے میں پڑھنے والے بھی کچھ مہمان رسول ہیں، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ تعاون کریں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، تعاون کرنے والوں کو ترقی عطا فرمائے، ہر ایک کے دل میں مدارس مساجد کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی جائز تمنا کو پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ یہ اشعار کو